بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں اسد اللہ خان ہوں۔ عمران خان کی گرفتاری کو 2 دن ہو گئے، لیکن حالات ابھی تک نارمل ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ کئی جگہوں پر احتجاج ہو رہے ہیں، رات گئے بھی مختلف جگہوں پر احتجاج ہوتے رہے، اسلام آباد اور راولپنڈی متعدد مقامات پر بند رہے۔ آج بھی مختلف جگہوں سے اطلاعات کچھ ایسی ہی آ رہی ہیں۔ انٹرنیٹ سروسز ابھی تک بحال نہیں ہو سکیں۔ انٹرنیٹ سروسز کے 2 دن میں معطل ہونے سے آئی ٹی انڈسٹری کو آج کے اخبار کی خبر کے مطابق 5 ارب روپے کا نقصان ہو گیا ہے۔ آئی ٹی سروسز کو 5 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے اس کو بند کرنے سے۔ اب اس کو کتنا عرصہ بند رکھا جا سکتا ہے یہ معلوم نہیں ہے۔ چیزیں جتنی جلدی نارملائز ہوں گی، حالات کنٹرول ہوں گے، یہ آئی ٹی انڈسٹری وغیرہ یہ چیزیں جو ہے وہ روٹین میں آئیں گی۔ لیکن اہم خبر یہ ہے اور پریشان کن خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد اب صحافیوں کی گرفتاری کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ عمران ریاض خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور زیادہ ان کی گرفتاری میں زیادہ پریشان کن پہلو یہ ہے کہ وہ بھی ان حالات سے دوچار تھے کہ انہیں ملک چھوڑنا پڑ رہا تھا اور وہ ملک سے باہر جا رہے تھے۔ ملک سے باہر جاتے ہوئے ان کو گرفتار کیا گیا۔ اب اگر کوئی شخص باہر جانا چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آواز بند کرنا مقصد ہے، تاکہ وہ بات نہ کر سکے، کیونکہ وہ باہر جائے گا تو وہ باہر جا کر بولتا رہے گا، اور اس کو یہاں پر رکھا جائے تاکہ وہ بول نہ سکے، وہ بات نہ کر سکے۔ تو عمران ریاض خان کو بھی ملک سے باہر جاتے ہوئے ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ دوسرے ہمارے ساتھیوں کے لیے بھی خبریں آ رہی ہیں، سورسز ہمیں بتاتے ہیں کہ جی آپ کی گرفتاری کا بھی پلان بن رہا ہے، آپ کی گرفتاری کا بھی پلان بنایا جا رہا ہے۔ تو ہمارے کئی ساتھی اس وقت جو ہیں وہ اسی کیفیت میں ہیں کہ کب انہیں پکڑ لیا جائے گا یا کب انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، تو اس خدشے سے وہ دوچار ہیں ہمارے کئی دوسرے ساتھی بھی۔ اسد عمر صاحب کو فواد چودھری صاحب کو رات گرفتار کر لیا گیا، اسد عمر صاحب کو کل گرفتار کیا گیا، شاہ محمود قریشی کو رات گئے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کی اسلام آباد پولیس نے کنفرمیشن دے دی ہے اور کہا ہے کہ جی ہم نے شاہ محمود قریشی کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس نے جمشید چیمہ، مسرت جمشید چیمہ، فلک ناز چترالی اور ملکہ بخاری کی گرفتاری کا بھی تصدیق کی ہے کہ ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ پھر عالیہ حمزہ کو کل لاہور سے گرفتار کر لیا گیا تھا۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگ گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو جی بی کے چیف منسٹر ہیں ان کو ہاؤس ارسٹ کرنے کی بھی اطلاعات ہیں، اور بہت ساری کنفرم نیوز بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں، جس میں صدر پاکستان کو بھی ڈیٹین کرنے کے حوالے سے افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ صدر پاکستان کو بھی ڈیٹین کیا جا سکتا ہے، ان کی موومنٹ۔ حالانکہ صدر پاکستان کا اس پورے معاملے میں کوئی کردار نہیں ہے، لیکن ایک ایسا لگتا ہے کہ حکومت نے مارشل لاء لگا دیا ہے۔ حکومت مارشل لاء لگانے کے درپے ہے، یا حکومت نے خود ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ جیسے ان کے پاس مارشل لاء لگانے کا کنٹرول آ گیا ہو، اور حکومت ایک طرح سے منی مارشل لاء لگا چکی ہے۔ اس طرح کے حالات جو ہیں وہ یہاں پر بن رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، اگر فرض کریں مارشل لاء لگنا ہوتا تو اس سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ آپ ہر شخص کو گرفتار کر لیں، یا پرویز مشرف کا مارشل لاء ہم نے دیکھا تھا، جو جہاں ہے اس کو وہاں پہ ڈیٹین کر دیا، گورنرز کو، وزرائے اعلیٰ کو، جو اراکین پارلیمنٹ تھے، جو جہاں تھا اس کو وہیں سے اس کی لائن کاٹ دی، اور وہیں اس کو کسی کو گرفتار کر لیا، کسی کو ہاؤس ارسٹ کر دیا، کسی کو نظر بند کر دیا۔ تو یہ سلسلہ حکومت کر رہی ہے، یعنی اب تو مارشل لاء نہیں ہے، یہ تو سول حکومت ہے۔ تو سول حکومت بھی مارشل لاء جیسا کام کر رہی ہے، اور گرفتاریاں اس طرح سے کر رہی ہے کہ جیسے وہ انہوں نے ایک سول مارشل لاء لگا دیا ہو۔ اقوام متحدہ نے اس پر اپنے کافی کنسرن کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ پرامن احتجاج جو ہے اس کا حق دیا جانا چاہیے، پرامن احتجاج حق ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس پر کنسرن کا اظہار کیا ہے کہ جو لوگ پرامن احتجاج کرتے ہوئے بھی گرفتار ہو رہے ہیں۔ مثلا لاہور میں جیل روڈ پر جو پرامن مظاہرہ ہو رہا تھا ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہاں پر پنڈی میں بھی جو پرامن مظاہرہ ہو رہا تھا اس پر آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی۔ کشمیر ہائی وے پر اسلام آباد میں بھی ایسا ہی ہوا، جہاں پر کل شہریار آفریدی جو تھے وہ تھے۔ تو جو لوگ پرامن احتجاج کر رہے ہیں ان کو بھی آنسو گیس کی شیلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان کو گرفتاریاں ان کی عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ تو اس طرح کی حکومت کی جو ہے وہ اس وقت اسٹریٹجی دکھائی دے رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ صرف یہی گرفتاریاں نہیں ہیں، بلکہ زیادہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے میرا خیال ہے شاید یہ پریشان کن خبر ہوگی کہ عمران خان کے بعد اب بشرا بی بی کو بھی گرفتار کرنے کے لیے اجازت طلب کی ہے نیب نے عدالت سے، کہ ہم زلفی بخاری اور بشرا بی بی کو بھی گرفتار کرنا چاہتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں۔ یعنی عمران خان کے ساتھ ساتھ ان کی اہلیہ بشرا بی بی، جن کے بارے میں عمران خان بہت کنسرنڈ رہتے ہیں، اور کل بھی عدالت میں انہوں نے کہا کہ میری پردہ دار جو ہے وہ خاتون ہیں، وہ باہر نہیں آ سکتی، اور میرا ان سے رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا، وہ ان کے بارے میں کنسرن ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان یہاں آئے تھے اور زمان پارک پہ دھاوا بولا گیا تھا، ان کے گھر پر حملہ کیا گیا تھا، گیٹ توڑ دیا گیا تھا،
اس وقت بھی عمران خان سب سے زیادہ پریشانی کا اظہار کر رہے تھے کہ میری اہلیہ میرے گھر پہ موجود ہیں اور وہ پردہ دار خاتون ہیں اور ان پر جو ہے وہ ان کی پریشانی ان کو لاحق ہے عمران خان کو. تو اب بھی اگر ان کو یہ نیوز عمران خان کو حراست کے دوران ملتی ہے کہ بشریٰ بی بی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے تو اس پر وہ کافی پریشان ہوں گے اور ان کے لیے یہ کافی کنسرن کی بات ہوگی کہ ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے. تو نیاب نے باقاعدہ طور پر عدالت سے اجازت طلب کی ہے کہ زلفی بخاری اور بشریٰ بی بی کو گرفتار کرنے کی اجازت دی جائے. اگر یہ اجازت ملتی ہے اور ان کی گرفتاری عمل میں آتی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ وہ ایڈنگ فیول ٹو فائر والی بات ہے، کہ آگ کو تیل دکھانے والی بات ہے، کہ آپ جو ہے وہ مزید لوگوں کے جذبات کو مجروح کریں گے، لوگوں کے جذبات مزید ابھریں گے. اور اس وقت زیادہ کریٹیکل سچویشن جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے، اور خیبر پختونخوا میں خواتین کے حوالے سے جو ویسے ایک نظریہ لوگوں کا ہے خواتین کی عزت اور احترام کے حوالے سے، اس میں اور پھر پردہ دار خاتون، تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت زیادہ آگ سے کھیلنے کی والی بات کر رہی ہے. اگر تو یہ گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے تو یہ عاقبت نااندیشی ہوگی، یہ اور حالات کو خراب کرنے والی بات ہوگی. میرا خیال ہے کہ چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف حکومت کو جانا چاہیے، نہ کہ اس پر جو ہے وہ زیادہ حکومت جو ہے وہ اس طرح کے منصوبے بنائے اور اس طرح کے پلانز تیار کرے. عمران خان صاحب نے کہا کہ میرا کوئی کیس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے نہ لگایا جائے. ان کے وکیل جو ہیں شیر افضل، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا کہ میرا کوئی کیس نہ لگایا جائے. اور عمران خان جو ہے وہ یہ کیوں کہہ رہے ہوں گے؟ وہ اس لیے شاید کہہ رہے ہوں گے کہ ایک تو ان کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا، جو تمام ماہرین کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے بڑا حیران کن فیصلہ کیا ہے کہ یہ گرفتاری درست ہے قانونی طور پر، اور ساتھ ہی توہین عدالت کے نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں. لیکن دوسری چیز کل ایک اور ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوا کہ ٹیریان وائٹ کیس میں مینٹینیبلٹی پر بحث ہو رہی تھی، اور اس میں کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے یا نہیں. تو دو ججز جو تھے محسن اختر کیانی اور ارباب طاہر صاحب، انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ کیس نہیں قابل سماعت ہی نہیں ہے، اس کی مینٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ اس میں دلیل یہ ہے کہ جب یہ اثاثے چھپانے کا یا اولاد کو چھپانے کا الزام عمران خان پہ لگایا گیا ہے تو وہ ان کی اس ٹرم کے لیے نااہلی ہوتی ہے، اور وہ ان کی ٹرم ختم ہو چکی ہے، وہ اب تو میں نہیں ہے، اس لیے اس کیس کو نہیں سنا جا سکتا. تو اس پر جو ہے وہ چونکہ وہ مینٹینیبل نہیں تھا، تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب جو ہیں اس کو روک کر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اس پر فیصلہ نہیں دیا تھا. تو دو ججز نے سوچا کہ اتنے عرصے سے فیصلہ نہیں دیا جا رہا تو ہم دونوں کی ججمنٹ تو اپلوڈ کر دی جائے، باقی چیف جسٹس اپنا جو مائنارٹی نوٹ ہے وہ لکھتے رہیں گے، کیونکہ یہ میجورٹی ججمنٹ ہو جائے گی ان دو ججز کی. تو وہ اس کو اپلوڈ کیا گیا، لیکن اس کے بعد اس کو ویب سائٹ سے سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا. صرف یہی نہیں ہوا بلکہ چیف جسٹس نے آرڈر کر دیا کہ اس پر نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا. حالانکہ جب ایک بینچ بن جاتا ہے تو کوئی بھی جج چیف یا کوئی بھی بینچ کا سربراہ یا کوئی بھی چیف جسٹس اس بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ نہیں کر سکتا انٹل انلیس کہ کوئی اس میں سے ایک جج ریکیوز کر جائے، خود بینچ سے الگ ہو جائے، بینچ ٹوٹ جائے، یا پھر وہ تمام ججز ریکویسٹ کریں چیف جسٹس سے کہ جی آپ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں. جیسے کہ سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا تھا کہ تمام 9 ججز نے چیف جسٹس سے کہا تھا کہ بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر 5 رکنی بینچ بنا تھا. تو اور یہاں پر جو ہے وہ چیف جسٹس نے بینچ کو کہا دیا کہ ریکانسٹیٹیوٹ ہوگا، جو کہ نہیں ہو سکتا. اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں بھی ہم نے اسی طرح سے دیکھا تھا کہ تمام ججز نے ریکویسٹ کی تھی، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ججز نے اپنا اختلافی نوٹ الگ سے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ڈال دیا تھا. یہاں پر بھی 2 ججز نے اپنا اختلافی نوٹ نہیں بلکہ میجورٹی ججمنٹ کو ڈالا ہے اور اس کو چیف جسٹس نے ہٹوا دیا ہے. تو شاید ان وجوہات کی بنا پر عمران خان نے کہا ہوگا کہ میرا کوئی کیس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی عدالت میں نہ لگایا جائے. آخری بات میں یہ کرتا چلوں کہ جو کل پریس ریلیز آئی تھی اس کی ISPR کی، اس پریس ریلیز کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی سخت جو جوابی جو ہے وہ رد عمل دیا اپنی ریلیز کے ذریعے سے، اور میں اس کا ایک پیراگراف پڑھ دیتا ہوں صرف تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کس طرح سے رد عمل کا اظہار کیا گیا. اس میں کہا گیا کہ افواج پاکستان کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے، یعنی ISPR کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ حقائق سے متصادم، زمینی صورتحال کے ناقص ادراک اور وفاق پاکستان کی سب سے معتبر، مقبول اور بڑی سیاسی جماعت کے خلاف نفرت اور انتقام کی بنیاد پر تراشے جانے والے بیانیے کا نہایت افسوسناک مجموعہ ہے. یہ بہت سخت الفاظ میں ISPR کے اعلامیے پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، اور ٹائٹل بھی یہی دیا ہے کہ ISPR کے اعلامیے پر پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل. پھر لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی ساخت، نظریے اور منشور کے اعتبار سے ایک جمہوری جماعت ہے جو مکمل طور پر پرامن
غیر متشدد اور آئین و قانون پر نہایت سختی سے کاربند رہتے ہوئے مقاصد کے حصول پر یقین رکھتی ہے۔ اپنے قیام سے لے کر آج تک پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بانی چیئرمین جناب عمران خان نے ملک میں آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی اور عوام پاکستان سے سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق کے تحفظ ہی کو مقصد نگاہ بنایا ہے، اور آئین اور قانون سے انحراف، خواہ وہ دستور کو کلی یا جزوی طور پر معطل کرتے ہوئے مارشل لاء کے نفاذ کی صورت میں ہو، یا دھاندلی و انتخابات میں مداخلت کے ذریعے عوام کے حق حاکمیت پر نقب زنی کی صورت میں ہو، اس کی از حد مذمت کی ہے۔ یہ اور پھر اس پہ پورا تفصیل سے مزید 4 پیراگرافز اور ہیں پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنا رد عمل دیا ہے۔ تو بہرحال کشیدگی ہر لحاظ سے ہے، سڑکوں پر بھی ہے، اداروں میں بھی ہے، اور تعلقات میں بھی ہے، بیانات میں بھی ہے، گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، چیزیں ابھی تک نارملائز نہیں ہو رہی، جو کہ پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے بڑی تشویش کی بات ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔